وہ ہال میں پڑے صوفے پر لیٹی نہ جانے کب سو گئی تھی۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے اپنے آس پاس دیکھا، پھر گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کے 9 بجا رہی تھی۔ کہاں ہے یہ پاگل شخص؟ ابھی تک گھر نہیں آیا؟ وہ بہت دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی مگر وہ نہیں آیا تھا۔ آخر رات کے 11 بجے کے بعد اس نے اٹھ کر فلیٹ کا دروازہ لاک کیا اور سلطان کے کمرے کی طرف چل دی۔ اس نے کبھی اتنی دیر تو نہیں لگائی آنے میں۔ سب ٹھیک تو ہوگا نا؟ وہ کچھ متذبذب سی ہوئی بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ سردی کی شدت بڑھی تو اس نے بیڈ پر پڑا کمبل خود پر تان لیا، جس میں سے آتی وہ خوبصورت خوشبو اسے بہت سکون دے رہی تھی۔ وہ شرماتی ہوئی مسکرا دی۔ صبح کے 10 پھر شام کے 5 سے رات کو ہونے کو تھی مگر سلطان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اب وہ پریشان ہوئی تھی۔ وہ آخر بنا بتائے ایسے کیسے جا سکتا تھا؟ کہیں اسے کچھ؟ ایک دم سوچتے اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ اللہ جی، میرے ابدر کی حفاظت کرنا۔ وہ جہاں بھی ہے اس وقت اسے اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اس کے پاس تو فون بھی نہیں تھا اور اوپر سے یہاں اس گھر میں کوئی لینڈ لائن بھی نہیں تھی۔ آخر انتظار کرتی وہ تھک کر صوفے پر ڈھیر ہو چکی تھی۔ کچھ پلوں میں وہ نیند کی آغوش میں جا چکی تھی۔ رات تقریباً 12 بجے کے قریب وہ اپنے فلیٹ کے باہر کھڑا تھا مگر دروازہ اندر سے لاک تھا۔ وہ مسکراتا ہوا اپنی جیب سے چابی نکال کر آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی وہ چھوٹی سی بیوی شاید گہری نیند سو رہی تھی۔ سلطان ایک گہری سانس بھرتا گھٹنوں کے بل اس کے قریب زمین پر بیٹھا اسے تک رہا تھا۔ وہ اس کا انتظار کرتی وہیں سو گئی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے ناک پر انگلی سے چھوٹی سی ضرب لگائی پر مگر وہ شاید گہری نیند میں تھی۔ وہ صوفے پر پڑا تکیہ زمین پر اس کے بالکل نیچے رکھتا اس پر سر رکھے لیٹ چکا تھا۔ وہ بازو سر کے نیچے رکھے زمین پر لیٹا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سوتی ہوئی بہت معصوم لگ رہی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ بالکونی سے آتی دھوپ اس کے چہرے پر مسلسل پڑ رہی تھی جس پر وہ کسمسا کر آنکھیں کھولتی اٹھ بیٹھی۔ وہ اپنے پاؤں نیچے رکھنے کو تھی کہ اپنے بالکل نیچے لیٹے ہوئے اس شخص کو دیکھ کر وہیں تھم گئی۔ آہ، اوئے، ہیلو، ہوش میں ہیں آپ؟ اٹھیں۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھوں سے چھوٹی چھوٹی ضرب لگاتی اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ دیکھو تو ذرا کیسے آرام سے سو رہا ہے۔ وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ایک دم کھلی۔ اس کی اتنی اونچی آواز پر سلطان نے ایک دم اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ پاگل لڑکی، کیا اب میرے کانوں کے پردے پھاڑو گی؟ صبح صبح اتنا کون چلاتا ہے؟ وہ نیم آنکھیں کھولے اسے خود پر آدھا جھکا دیکھ رہا تھا۔ آپ کو کوئی ہوش ہے کہ نہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ کل سے غائب ہیں۔ نہ کوئی خبر نہ اطلاع، اور اب مزے سے سو رہے ہیں۔ وہ اس کے سر کے نیچے سے تکیہ کھینچتے غصے سے بولی۔ وہ اٹھ کر بیٹھا، اپنے ماتھے پر انگلیاں پھیرنے لگا۔ سانس تو لے لوں، چھوٹی چڑیل۔ آہ، کیا کہا آپ نے؟ میں چڑیل ہوں؟ اور آپ کیا ہیں بھلا؟ میں نے تو دروازہ اندر سے لاک کیا تھا، آپ کیسے آئے؟ ہوئے نا پھر آپ بھی بھوت، وہ بھی اتنے بڑے۔ اگر اپنے اس چھوٹے سے دماغ پر زور دو تو پتہ چلے کہ گھر کی ایک عدد چابی بھی ہوتی ہے۔ وہ اس کے ماتھے پر انگلی سے ضرب لگاتا مسکرایا۔ کیا آپ مجھے بتا کر نہیں جا سکتے تھے؟ پتہ ہے کتنا پریشان ہو گئی تھی میں۔
ایک تو آپ ہیں بھی ویسے، کیسا ہوں میں؟ وہ ٹانگوں کے گرد بازو باندھے بڑے مزے سے اس کی ڈانٹ سن رہا تھا۔ عجیب، پاگل اور 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 سر پھرے اور اس کے مزے سے سننے پر عشا نے دونوں ہاتھوں کو اس کے گلے کی طرف کرتے خود کو روکا۔ پاگل کہیں کے! وہ اٹھ کر کچن میں جا چکی تھی، جبکہ وہ اسی جگہ بیٹھا اپنی تعریف پر بالوں میں ہاتھ پھیرتا مسکرا دیا۔ عشا نگاہ اس پر ڈالتی اپنے کام میں مصروف کھڑی تھی۔ وہ کچن میں اس کے قریب کھڑا تھا۔ میں شاہ محل گیا تھا، کچھ ضروری کام تھا۔ وہ کھیرے کا ٹکڑا منہ میں رکھتا بولا، تو آپ مجھے بتا کر بھی تو جا سکتے تھے، میں پریشان ہو گئی تھی۔ سلطان نے ایک ہاتھ شیلف پر رکھتے سر نیچے کیے اس کی جانب دیکھا۔ لڑکی، میرے لیے اتنا پریشان مت ہوا کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آپ امر ہیں کیا؟ آپ کو کچھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ دونوں بازو آپس میں باندھے کھڑی تھی۔ اور آپ کے لیے پریشان نہ ہوں تو کیا ہمارے پڑوسی کے لیے پریشان ہوا کروں؟ وہ ہنس دیا۔ اس کی باز جیسی تیکھی آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ ایک پل کو اس کی پیاری آنکھوں میں دیکھتی رخ دوسری طرف کر گئی تھی۔ ایسا ہی سمجھ لو میں امر ہوں، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، تو لگتا ہے آپ کو ڈیمو دینا پڑے گا اب۔ وہ کیسے؟ وہ قریب ہوا۔ عشا نے ساتھ بڑا فرائی پین اٹھا کر اس کی جانب گھمایا۔ یہ ایک زور سے لگاؤں سر میں، پھر دیکھ لوں گی آپ کو کچھ ہوتا ہے کہ نہیں، ٹرائی کر کے دیکھ لو۔ وہ جھکا تھا۔ ہٹیں اب یہاں سے، مجھے کام کرنے دیں، اور نہ کرنے دوں تو پھر اگر خراب کھانا بنا تو اسے کھانا بھی پڑے گا، اور میں کبھی کبھی بہت زیادہ خراب کھانا بھی بنا لیتی ہوں۔ پاگل لڑکی! وہ مسکراتا ہوا کچن سے باہر نکلا تھا، جبکہ وہ شریر سا مسکراتے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ تمہیں یہاں آتے ایک دفعہ بھی شرم نہیں آئی؟ تم کیا سوچ کر یہاں آئے؟ کیا تمہیں لگتا ہے تمہارے کسی بھی گھٹیا سوال کا جواب میں دوں گی؟ شفا آنٹی اپنے سامنے بیٹھے اس ادھیڑ عمر شخص کو دیکھتی خود پر قابو کھو چکی تھی۔ شفا، خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کرو، میں بس ایک دفعہ اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں بہت مشکل سے اس آدمی کی قید سے نکل کر آیا ہوں، بہت مشکل سے۔ ایک دفعہ، بس ایک دفعہ مجھے میری بیٹی کا چہرہ دیکھنے دو۔ اپنی بکواس بند کرو، تم ایک انتہائی گھٹیا انسان ہو۔ تم نے سب برباد کر دیا۔ تمہاری وجہ سے دو ہنستی کھیلتی زندگیاں برباد ہو گئیں، صرف تمہاری وجہ سے۔ میں یہاں تمہارا یہ گھٹیا وجود برداشت نہیں کر سکتی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ اٹھ کر اپنی کرسی سے فاصلے پر ہوئی۔ شفا، خدا کے لیے بس چپ ہو جاؤ ابراہیم، تم پر مر کر بھی بھروسہ نہ کروں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنا بھی گر سکتے ہو۔ اب تمہیں اور کوئی شکار نہیں ملا تو تم اس معصوم کو اپنا شکار بنانا چاہتے ہو۔ شفا، بس کرو، خدا کے لیے بس کر دو۔ تم ایسا کیسے سوچ سکتی ہو؟ میں اپنی ہی بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ تم ایک دفعہ میری بات کس حق سے تم اسے اپنی بیٹی کہہ رہے ہو؟ بتاؤ کس حق سے؟ کیا اتنا کافی نہیں کہ وہ ساری حقیقت جانتے ہوئے بھی زندہ ہے، اور
اپنی زندگی کے گزار رہی ہے، تم اسے مزید اس دنیا کے سامنے شرمندہ کرنا چاہتے ہو؟ غصے سے بولتے ہوئے شفا آنٹی کے گلے سے رندی ہوئی آواز نکل رہی تھی۔ وہ خود پر قابو کھو چکی تھی۔ نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا ابراہیم، بہت برا۔ وہ اسے دھکے دے کر اپنے آفس سے باہر نکال رہی تھی، جبکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا یہی رد عمل ہوگا۔ آخر اس گناہ گار انسان پر اب دوبارہ کون بھروسہ کر سکتا ہے؟ کون سمجھاتا کہ وہ اب ویسا نہیں ہے؟ اس نے یہ ذلت اور یہ شرمندگی اپنی زندگی میں خود چنی تھی۔ وہ اپنا بوجھل وجود لیے سڑک پر قدم گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا۔ یا اللہ، بس ایک دفعہ میری بیٹی کو مجھ سے ملا دے، بس ایک دفعہ۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا ہاتھ جوڑے رب سے فریاد کر رہا تھا۔ وہ آدمی احمد جہانگیر کی قید سے بمشکل نکل تو آیا تھا، مگر اس کی رہائی کا وقت زیادہ نہیں تھا۔ اسے یہاں صرف سلطان کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر وہ جس موقع کا صدیوں سے انتظار کر رہا تھا، اب وہ اسے مل چکا تھا۔ اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کا اب وہ اپنی تمام تر جان لگانا چاہتا تھا، بس ایک دفعہ اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ ہال میں صوفے پر بیٹھے لیپ ٹاپ گود میں رکھے اس شخص کو دیکھتی صوفے سے جھک کر پوچھ رہی تھی۔ سلطان نے ایک نظر اسے دیکھا، جو بالوں کی پونی ٹیل کیے کافتان پہنے اس سے کچھ فاصلے پر براجمان ہوئی۔ ایک پروجیکٹ فائنل کر رہا ہوں، اس پر اب کام شروع کرنا ہے۔ آہ، تو آپ آرکیٹیکچر ہیں؟ وہ مسکرایا۔ پروڈیوسر کہنا زیادہ بہتر ہے۔ وہ نظریں لیپ ٹاپ پر جمائے بولا۔ تو مسٹر پروڈیوسر، ایک بات پوچھوں؟ بس ایک؟ سلطان نے صوفے کی پشت پر سر رکھتے کہا۔ آپ کا مین کام تو آرکیٹیکچر پروڈیوسر کا ہے، تو میرے خیال سے اب پارٹ ٹائم مافیا بھی ہیں۔ سلطان کی انگلیاں رکیں، وہ بہت نارمل انداز میں بول رہی تھی۔ اس دن کے برعکس تمہارے چھوٹے سے دماغ کے لیے فرسٹ آپشن ہی بہتر ہے۔ اچھا، میرا دماغ چھوٹا اور آپ کا ایکسٹرا لارج ہے؟ اور کچھ زیادہ ہی سر پھرا اور مافیا ٹائپ۔ کیا بات ہے، صبح صبح بہت بہادر بن رہی ہو۔ میں بہادر ہی ہوں، وہ بالوں کی لٹ انگلی کے گرد لپیٹتے بولی۔ اس کی بات پر سلطان نے اپنی جیب سے اس کا وہ موبائل نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ آہ، یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ وہ موبائل پکڑتی ہوئی بولی۔ مل ہی گیا بس، کتنی دفعہ یہ کھویا بیچارہ، اور آپ ہر دفعہ اسے ڈھونڈ کر لا دیتے ہیں۔ وہ رکی تھی۔ ایک پل میں اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ جھماکا ہوا۔ سلطان، عشاء نے وہ نام پکارا۔ سلطان نے ایک ٹیڑھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ کیا مسٹر وحید کو بھی آپ نے؟ وہ کنکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک گہری سانس بھرتا لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ سلطان نے اسے دیکھتے آنکھیں سکیڑیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ آئی برو اٹھاتے بولا۔ مگر کیوں؟ کیوں آپ انسانوں کی جان لیتے وقت ایک دفعہ بھی نہیں سوچتے؟ کیا آپ کو اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی؟ سلطان ایک دم اس کے قریب ہوا۔ ہر اس انسان کی جان میں اپنے ہاتھوں سے نکال لوں گا۔
جو میری بیوی کو تکلیف پہنچائیں گے۔ سلطان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت دیکھتے وہ فاصلے پر ہوئی۔ وہ واپس اپنی جگہ پر اپنے کام میں مصروف ہوا۔ عشاء کو عجیب احساس تو ہوا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی وہ ایک گہری سانس لیتی، خود کو نارمل کرتی، موبائل اسکرولنگ کرنے لگی۔ گھٹیا شخص کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ کچھ پوچھوں آپ سے؟ وہ پھر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ یہ تم نے پوچھنے سے پہلے اجازت کب سے لینی شروع کر دی؟ وہ اپنے کام میں مگن تھا۔ بس کچھ عرصے سے ہی۔ اور اس کی وجہ؟ اس لیے کہ کب آپ کا کیا موڈ ہو میں نہیں سمجھ پاتی، اس لیے۔ اگر سمجھنا چاہو تو زیادہ مشکل نہیں ہے۔ کیا میں بھی کچھ بناؤں؟ میرا مطلب کوئی نقشہ۔ وہ موبائل گھورتی بولی۔ تمہیں بنانا آتا ہے؟ بنانا تو نہیں آتا مگر ڈرا کر لیتی ہوں۔ کیا بنانا چاہتی ہو؟ ایک گھر، بس ایک نقشہ۔ جب بھی گھر کے بارے میں سوچوں تو میرے ذہن میں آتا ہے بس وہی۔ وہ آنکھیں بند کر کے بولی، ٹھیک ہے بناؤ، اگر مجھے اچھا لگا تو اس پر کام کروں گا۔ کیا واقعی؟ اگر آپ کو اس کی سمجھ آئی تو کیا آپ اسے بھی شامل کریں گے اپنے کام میں؟ ضرور۔ وہ خوش ہوتی مسکرا دی۔ وہ اسے مسکراتے دیکھ کر خوش ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کل بناؤں گی، کہتی ہوئی وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ وہ اسے جاتا دیکھ کر ناں میں گردن ہلاتا اپنے کام کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا ایک کان سے موبائل لگائے کھڑا تھا۔ مرحبا۔ بیگ کی کال کنیکٹ ہوئی تو سلطان نے مضبوط آواز میں کہا، مرحبا یارا، کیسا ہے؟ ٹھیک ہوں، تو بتا؟ میں تو بالکل فٹ فاٹ۔ بہتر، بتا کیا خبر ہے؟ وہ کام کی بات پر آیا۔ یار پتہ لگایا میں نے، ان دو جڑواں بھائیوں کا کالا کٹھا تو بہت وسیع ہے۔ بہرام اور اکرام، دو بھائی سالے، ایک نمبر کے گھٹیا انسان ہیں۔ کانٹریکٹ پر کام کرنا ان کا پیشہ ہے۔ اور ہاں، کچھ عرصے سے وہ ابراہیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اور کچھ؟ ہاں نا، تجھے مارنے نہیں بلکہ تڑپانے کا ارادہ ہے ابزالوں کا۔ خوب، بچوں کو جان پیاری نہیں، افسوس، اب بچوں کو بھی مارنا پڑے گا۔ سلطان نے بھری۔ چل تو نظر رکھ اور اپنا کام ذرا دھیان سے کر۔ ان بچوں کو اب انڈے سے نکالنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ بالکل، جو حکم۔ یار اپنا خیال رکھ۔ سلطان کال بند کرتا اب اسکرین پر جگمگاتی ان دو خطرناک چہروں والے آدمیوں کی تصویر کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، انڈے میں ہے۔ وہ شریر سی مسکراہٹ لیے دیکھ رہا تھا۔